بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ افغانستان میں نئی کابینہ کی تقریب حلف برداری 11 ستمبر کو ہوگی، جس کے لیے دعوت نامے ارسال۔ چین نے افغانستان میں نئی طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کا عندیہ دیتے ہوئے بڑا اعلان کر دیا۔ افغانستان میں بغیر اجازت مظاہرے کرنے پر پابندی کے ساتھ افغان خواتین کرکٹ ٹیم پر بھی پابندی کا اعلان کر دیا گیا۔ 9/11 کے ذمہ داران کو سزا دینے افغانستان گئے تھے اور اس میں کامیاب رہے، امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن۔ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس، اسٹریٹجک اثاثوں کی سیکیورٹی پر مکمل اعتماد۔ اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے میں فوج داخل کر دی۔ ایران نے افغانستان کے صوبے پنجشیر میں ہونے والی پیش رفت پر اظہار تشویش۔ طالبان حکومت کو تسلیم کرنے میں جلد بازی نہیں کریں گے، ترکی کا اعلان۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ افغانستان کی نئی کابینہ کی تقریب حلف برداری 11 ستمبر کو منعقد ہوگی۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی طرف سے اعلان کردہ عبوری حکومت کی حلف برداری کی تقریب 11 ستمبر کو منعقد ہوگی۔ یاد رہے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے حادثے کو بھی 11 ستمبر کے دن 20 سال مکمل ہو جائیں گے۔ امریکہ اور اس کی اتحادی افواج نے 9/11 کے 20 سال مکمل ہونے سے قبل ہی افغانستان سے انخلا کیا ہے۔ عالمی میڈیا میں یہ خبر بھی زیر گردش ہے کہ افغانستان کی نئی حکومت کی افتتاحی تقریب میں روسی سفارتی عہدیداران شرکت کریں گے۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے گزشتہ روز پریس کانفرنس میں افغانستان کی نئی حکومت اور کابینہ کے اراکین کا اعلان کیا تھا۔ طالبان ترجمان کے مطابق ملا محمد حسن اخوند وزیر اعظم، جبکہ ملا برادر اور ملا عبدالاسلام حنفی نائب وزیر اعظم ہوں گے۔ افغانستان کی نئی حکومت کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے پاکستان، چین، روس، ترکی اور ایران سمیت دیگر ممالک کو باضابطہ دعوت دے دی گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین نے افغانستان میں نئی طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کا عندیہ دے دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ نئی افغان حکومت کے ساتھ روابط برقرار رکھیں گے۔ چین افغانستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے۔ دوسری جانب طالبان نے نئی حکومت کی تشکیل کے لیے پاکستان، چین، روس، ایران اور قطر کو شرکت کی دعوت دی ہے۔ افغان میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ نئی حکومت کے لیے بات چیت مکمل ہو گئی ہے۔ کیا رہے کہ چند روز قبل معاون ترجمان افغان طالبان بلال کریمی نے کہا تھا کہ نئی حکومت کا جلد اعلان کریں گے، تاخیر نہیں ہوگی۔ دوسری جانب ترجمان افغان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے دعویٰ کیا ہے کہ طالبان نے پنجشیر پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ پنجشیر میں جھڑپوں کے دوران کئی باغی جنگجو ہلاک اور کئی فرار ہو گئے ہیں، جس کے بعد پنجشیر کے عوام باغی کمانڈر کے شر سے آزاد ہو گئے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ پنجشیر پر کنٹرول کے بعد افغانستان جنگ سے پاک ہو چکا ہے اور افغان عوام اب امن کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ پنجشیر کے عوام ہمارے بھائی اور ملک کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغانستان میں بغیر اجازت مظاہرے کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق مظاہروں پر پابندی افغان وزارت داخلہ کی جانب سے عائد کی گئی ہے۔ افغان وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ مظاہرہ کرنے سے پہلے وزارت دفاع اور انصاف کو بتانا لازم ہوگا۔ دوسری جانب طالبان نے افغان خواتین کرکٹ ٹیم پر بھی پابندی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ طالبان رہنما احمد اللہ وقاص کا کہنا ہے کہ افغانستان میں خواتین کے ہر قسم کے کھیلوں پر پابندی ہوگی۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے افغان خواتین کو کرکٹ کھیلنے کی اجازت نہ ملنے پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ ICC کا کہنا ہے کہ خواتین کو کرکٹ کھیلنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ افغانستان کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ خواتین کو کرکٹ کھیلنے کی اجازت نہ ملنے پر کھیل پر منفی اثرات پڑیں گے۔ خواتین کو اجازت نہ دینے کا معاملہ آئندہ اجلاس میں زیر بحث آئے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی سیکرٹری خارجہ اینتھنی بلنکن نے کہا ہے کہ 9/11 کے ذمہ داران کو سزا دینے افغانستان گئے تھے اور امریکہ اپنے اہداف حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ کابل میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ 7 سال سے افغانستان کے 60% حصے پر طالبان کا کنٹرول تھا۔ بطور ادارہ افغان فوج اور افغان حکومت بری طرح ناکام ہو گئی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اشرف غنی کو کابل سے نکلنے میں امریکہ نے مدد نہیں کی، وہ کابل چھوڑنے سے 24 گھنٹے پہلے لڑنے کی بات کر رہے تھے۔ اینتھنی بلنکن کا کہنا تھا کہ طالبان چاہتے تھے کہ عالمی برادری ان کی حکومت کو تسلیم کرے۔ طالبان حکومت سے تعلقات کا دار و مدار ان کے اقدامات پر ہے۔ امریکی سیکرٹری خارجہ نے کہا کہ طالبان سے مخلوط حکومت انسانی اور خواتین کے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلی ترجیح طالبان سے ان کے کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد کرنا ہے۔ امریکہ نے طالبان کی عبوری حکومت پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ اعلان کردہ ناموں کی فہرست صرف ان افراد پر مشتمل ہے جو طالبان کے رکن یا ان کے قریبی ساتھی ہیں، جبکہ کسی خاتون کا نام شامل نہیں۔ کابینہ کے کچھ افراد کی وابستگیوں اور ٹریک ریکارڈ کی وجہ سے بھی فکر مند ہے۔ امید ہے طالبان افغان سرزمین دوسرے ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ طالبان کو ان کی باتوں سے نہیں، ان کے اقدامات سے پرکھا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے اجلاس میں روایتی اور اسٹریٹجک ڈومینز میں بڑے پیمانے پر ہتھیاروں کے عدم استحکام پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس ہوا، جس میں نیشنل کمانڈ اتھارٹی نے پاکستان کے اسٹریٹجک اثاثوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کی حفاظتی اقدامات پر مکمل اظہار اعتماد کرتے ہوئے دوبارہ اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ریاست کے طور پر جوہری سلامتی اور جوہری عدم پھیلاؤ کے اقدامات کو بہتر بنانے کے لیے عالمی کوششوں میں معنی خیز کردار ادا کرتا رہے گا۔ اجلاس میں وفاقی وزراء، مسلح افواج کے سربراہان، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور DGISI نے بھی شرکت کی۔ وزیر اعظم آفس سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی نے پاکستان کے اسٹریٹجک اثاثوں کی جامع سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کے ساتھ ساتھ حفاظتی اقدامات پر بھی مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ نیشنل کمانڈ اتھارٹی نے دوبارہ اس بات کا عزم کیا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ریاست کے طور پر جوہری سلامتی اور جوہری عدم پھیلاؤ کے اقدامات کو بہتر بنانے کی عالمی کوششوں میں معنی خیز کردار ادا کرتا رہے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے میں فوج داخل کر دی۔ خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی جنگی بٹالین مقبوضہ مغربی کنارے میں داخل ہوئیں۔ اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے فضائی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی آرمی چیف نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ کارروائی اسرائیلی جیل سے فرار افراد کو پکڑنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ واضح ہے کہ اسرائیل کی سخت سیکیورٹی والی جیل سے 6 فلسطینی قیدی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران کا افغانستان میں ہونے والی پیش رفت پر اظہار تشویش۔ ایران میں اعلیٰ سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ ایران میں طالبان کی جانب سے جامع حکومت کی تشکیل میں ناکامی اور بیرونی مداخلت تشویش کا باعث ہیں۔ ایران میں سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ افغان حکام کو امن اور استحکام کو ہر چیز سے بالا رکھنا چاہیے۔ انہوں نے لکھا کہ افغان عوام کے دوستوں کے تحفظات یہ ہیں کہ وہاں جامع حکومت کی ضرورت کو نظر انداز کیا۔ بیرونی مداخلت اور بہت سے سماجی اور نسلی گروہوں کی جانب سے مذاکرات کے ذریعے مطالبات کو پورا کرنے کی بجائے ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا۔ ان کی جانب سے یہ بیان طالبان کی نئی عبوری حکومت کے اعلان کے بعد سامنے آیا۔ یاد رہے کہ طالبان کا دعویٰ ہے کہ پنجشیر پر انہوں نے مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جبکہ مزاحمتی فورسز جن کی قیادت احمد مسعود کر رہے ہیں نے طالبان کے اس دعوے کی تردید کر دی۔ اس سے قبل ایران نے کہا تھا کہ وہ پاکستان کی جانب سے طالبان کی مدد سے
متعلق رپورٹس پر نظر رکھے ہوئے ہیں، تاہم طالبان نے ان رپورٹس کو مسترد کر دیا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ ترکی طالبان حکومت کو تسلیم کرنے میں جلد بازی نہیں کرے گا۔ اپنے ٹی وی انٹرویو میں ترک وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ دنیا کو بھی طالبان حکومت کو تسلیم کرنے میں جلدی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ متوازن حکمت عملی کی ضرورت ہے اور ترکی مختلف عوامل کی بنیاد پر فیصلہ لے گا۔ ترک وزیر خارجہ نے امید کا اظہار کیا کہ افغانستان میں نوبت خانہ جنگی تک نہیں جائے گی۔ ترک وزیر خارجہ کے مطابق افغانستان میں اس وقت معاشی بحران اور قحط جیسی صورتحال ہے، جبکہ ہم قطر اور امریکہ سے کابل ایئرپورٹ سے متعلق بات چیت کر رہے ہیں۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر وہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔